علی مولا علی مشکل کشا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی نشست میں خصائص امام علی علیہ السلام جو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کے اندر اس حدیث کے اوپر گفتگو ہم کر رہے تھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، اور میں تمام لوگوں سے 7 برس پہلے ایمان لا چکا تھا۔ اس حدیث کے اوپر بہت مختصر سی گفتگو کی تھی، اور ارادہ تو یہ تھا کہ بس اتنا کافی ہے اور آگے چلے جائیں گے، لیکن پھر دل کو تسلی نہیں ہوئی، اور جب میں نے شروحات حدیث کو دیکھا تو آپ کی شان صدیقیت کے اوپر کسی نے پہلے گفتگو نہیں کی تھی۔ تو اللہ کی توفیق سے میں نے چاہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان صدیقیت ہے اور آپ کا صدیق اکبر ہونا، اس کے اوپر مزید روشنی ڈالی جائے۔ تو آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف اور صرف ہم کتاب تک بات کو نہیں رکھیں گے کہ کس نے کیا کہا، بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کچھ عجیب و غریب سے معارف کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص۔ آپ نے پہلے والے کا انکار نہیں کیا یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نہیں ہیں، نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس چیز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت کے اوپر حرف بالکل بھی نہیں آتا۔ تو جب ہم شان صدیقیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ شان جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ساتھ بیان کی جائے گی، اور چونکہ ابھی ہمارا فوکس مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، تو اس لیے اب صرف جو آپ کی صدیقیت ہے اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور اس میں دوسرا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی صدیق نہیں ہو سکتا۔ صدیق تو بے شمار ہوں گے، یہ وہ طبقات ہیں جو قیامت تک رہیں گے، لیکن صدیق اکبر کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ صدیق تو ہوگا ہی وہ جو کہ آپ کے راستے پر چلے گا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیروی کرے گا۔ جس طرح کہ حضرت غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آپ غوث الاعظم ہیں، اور یہ جو دعویٰ آپ نے جو فرمایا ہے یہ آپ کے بعد کوئی کر نہیں سکتا، اس طرح کا دعویٰ تا قیامت کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ تو ہر ولی نے اپنے سر کو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جھکا دیا ہے۔ تو یہی شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے کہ آپ کی ایسی شان صدیقیت ہے کہ کوئی صدیق بن نہیں سکتا، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکا لے۔ اب صدیق کے معنی اور مفاہیم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لفظ صدیق میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جو سچائی میں انتہا پر چلا گیا ہو۔ اس لیے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں بالکل جب صدق کی اس کی گفتگو چلتی ہے تو آپ صادق اور صدیق میں فرق کرتے ہیں۔ صادق آپ فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جو قول میں سچا ہو، جو بات سچی کرتا ہے، اس کو صادق کہتے ہیں، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے حال میں سچا ہو، یعنی جو سراپا سچائی کا مجموعہ بن جائے، جس کے ظاہر باطن آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اس کے ذہن میں، دل میں، عقل میں، روح میں سچائی رس بس جائے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کرم وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ اب ہم شان صدیقیت کے کچھ روحانی اسرار کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر مظہری، اس میں آپ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 جو ہے سورۃ النساء کی، اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام وہ ہوتے ہیں کہ جو دائمی تجلیات ذاتیہ میں مستغرق ہوتے ہیں،
یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کی نہیں، اس کی صفات کی نہیں، بلکہ اس کی ذات کی تجلیات میں غرق ہوتے ہیں، اس کے مشاہدے میں مست ہوتے ہیں، اور بلا واسطہ اس کے ذات کی تجلیات سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی صفات کا پردہ بھی حائل نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں انہی تجلیات کو کمالات نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ اس مقام کو اصل کے اعتبار سے پانے والے اور اس میں راسخ ہوتے ہیں، یعنی وہ بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ذات الہی کی تجلیات کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا انبیاء علیہ السلام کا مقام۔ اب اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے صدیقین کا، اور آپ اس میں فرماتے ہیں کہ صدیقین یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی طور پر انبیاء علیہ السلام کی کامل اتباع سے متصف ہوتے ہیں، یعنی صدیق وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی اپنے نبی کے متبع ہوتے ہیں، اور باطن میں بھی ہر طرح، جیسے کہ ایک سورج کے آگے اگر شیشہ رکھ دیا جائے تو جو شیشے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں گے تو سورج ہی نظر آتا ہے، بالکل صدیق کی یہ حالت ہوتی ہے نبی کے سامنے کہ وہ نبی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ کمالات نبوت اور خالص دائمی تجلیات ذاتیہ میں انبیاء کی وراثت اور ان کو اتباع کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے وارث بن جاتے ہیں ظاہر و باطن کے، تو اس لیے یہ بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کے اندر مست رہتے ہیں اور اس کے اندر غرق رہتے ہیں، ذاتی تجلیات کے اندر۔ آپ کی اسی شان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لطیف اشارہ فرمایا اپنی حدیث پاک میں، اس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں، معجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا علیٰ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ تعالی، کہ علی کو برا بلا نہ کہو، علی کو گالی مت دو، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مست ہیں۔ ممسوس لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی مجنون بھی کیا جاتا ہے، وہ جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مست ہو جائے، اس کو اس کے سوا کسی کا ہوش نہ رہے۔ اور لفظ استعمال کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذات اللہ تعالی، یعنی صفات کی بات نہیں کر رہے، افعال کی بات نہیں کر رہے، آیات اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر مظاہر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سیدھی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں مست ہیں۔ تو یعنی صدیق وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ میں غرق رہتے ہیں۔ اب اس سے متعلق ایک بڑا خوبصورت ایک حوالہ آپ کو میں دیتا ہوں یہاں پر، یہ معارف القرآن ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی، جو دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ اس میں مفتی صاحب جو ہیں وہ نبی، صدیق اور شہید کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کا جب مشاہدہ جب کرتے ہیں، اس کی ذات کی تجلیات کا، تو وہ اپنی ذات میں کرتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ قریب سے اس ذات کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس پر جھگڑا کرتے جو انہوں نے دیکھا؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ صدیقین کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ صدیقین یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہ السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو، یعنی وہ دیکھتے حقیقت کو ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا عکس نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ذات حق کی ہی تجلیات میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں اور انبیاء علیہ السلام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بذات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو صدیقین ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی وجہ سے گویا دور سے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن مشاہدہ ہوتا وہ حقیقت کا ہی ہے، صفات کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ اس کی مثال بڑی خوبصورت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعے دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علی کی مراد اسی قسم کی رؤیت ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دیکھنے کے ہے، یعنی ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے وہ ایسے ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لیا ہو۔ اور پھر آپ اس کے بعد شہداء کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہداء وہ ہوتے ہیں کہ جو دلائل اور براہین، یعنی دلائل کو دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آئینے میں کسی چیز کو قریب دیکھ رہا ہو۔ اب وہ ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں کر رہا، یہ مقام شہداء انہوں نے بیان کیا، بلکہ وہ آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ڈائریکٹ مشاہدہ کرنے والی ہستیاں ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام ہیں اور دوسرے صدیقین ہیں۔ پھر مقام شہداء کو ایکسپلین کرنے کے لیے مفتی صاحب مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے
حضرت حارثہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے حارث آپ نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو ان کے مقام میں اور دوزخیوں کو ان کے مقام میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ مفتی صاحب نے اس چیز کو یعنی کہ اس مشاہدے کو مقام شہداء میں بیان کیا ہے، مقام صدیقین میں بیان نہیں کیا۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو مشاہدہ حاصل تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس لیے جیسے کہ امام طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بھی کئی مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس قول کو مولا علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَسْتَقْتُ یقینا، کہ اگر پردے اٹھ بھی جائیں، تمام حجابات اٹھ بھی جائیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں ایسے کامل یقین پر ہوں کہ اب دیکھنے سے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے جیسے میں نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ تو یہ آپ کی شان صدیقیت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ جو اللہ کی ذاتی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہو ڈائریکٹلی بغیر کسی صفات کے پردے کے، وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سلونی، کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، ورنہ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، اس کو ابو نعیم روایت کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء کے اندر، کہ بعض یہود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کچھ سوال کیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، تو آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ معاشر الیہود اسمعوا منی ولا تبالوا اللہ تسألوا احدا غیری۔ آپ نے فرمایا کہ اے گروہ یہود مجھ سے سنو اور میرے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جتنا میں اپنے اللہ کو میں جانتا ہوں اس وقت روئے زمین پر، اور کوئی اتنا علم نہیں رکھتا۔ اب ذات اور صفات، ان کی جو تجلیات، ان کے جو مشاہدات ہیں، اس کے اندر فرق کے لیے اقبال کا ایک شعر میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں علامہ نے ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے، اگرچہ شعر تھوڑا مشکل ہے جس طرح کے علامہ کے اکثر شعر ہوا کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الاما بت قدائے صفات میں۔ یعنی میرے عشق کے نغموں سے ذات کی بارگاہ خاص میں شور پیدا ہو گیا ہے، اور ان نغموں کے باعث صفات کے بت خانے سے اے اللہ ہمیں محفوظ کر لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اس کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی اقبال نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کی صفات سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کی ذات کے مشاہدے میں غرق ہونا چاہتا ہے۔ اور کیونکہ جو صفات ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ تو عین خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ اب چونکہ وہ عین خدا نہیں ہیں، بہرحال اللہ کی ذات سے تو جدا ہیں اپنے ایک پرسپیکٹیو سے اگر ان کو دیکھا جائے، تو اقبال کہتے ہیں کہ جو عاشق ہے وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے۔ تو اس شعر میں اقبال نے ذات اور صفات کے تصور کو بڑا کھل کے الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الاما بت قدائے صفات میں۔ تو جب صدیق کا یہ معنی اور یہ مفہوم سمجھ آ گیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو گویا نبی کے ظاہر اور باطن میں اس کا آئینہ بن جاتا ہے، اس کے علوم اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے نظر آتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ سورج کے سامنے ایک آئینے کو رکھ دیں تو جو آئینے میں آپ کو سورج نظر آئے گا، آپ جو دیکھیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی ایک ایک کوالٹی آپ کو نظر آ جائے گی اس کے اندر۔ صدیق بعینی ہی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ظاہر اور باطن میں بالکل اس کا عکس بن جاتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ایک خوبصورت نکتہ سنیے یہاں پر کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ در حقیقت دو صدیقین اور ایک نبی کا واقعہ ہے۔ ایک وہ صدیق ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور ایک وہ صدیق ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ہجرت میں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کا یہ عالم ہے کہ ہجرت کی رات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کے گھر پہ تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے جا چکے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اور لیٹے ہوئے کون لیٹا ہوا ہے عام طور پر آدمی پہچانا جاتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ان سے کہا یا رسول اللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول نہیں، نہیں اللہ کے رسول جا چکے ہیں، وہ ہجرت کر چکے ہیں یہاں سے۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک لطیف نکتہ سمجھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے وہاں پر کیا نکلا۔ اب شان صدیقیت سے متعلق قرآن سے کچھ نکات کو اخذ کرتے ہیں۔ لفظ صدیق قرآن میں 4 شخصیات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا،
پھر ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ کان صدیقا نبیہ، پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ تھیں۔ تو صدیق کا جو ٹائٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں عطا کیا ہے وہ ان 4 شخصیات کو عطا کیا ہے۔ اب ان 4 شخصیات کی جھلک کس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں پائی جاتی ہے اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ کی جو معرفت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عارف بنایا اور آپ کو اپنے دلائل دیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ چاند اور سورج اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے اوپر دلائل قائم کرتے تھے، اور وہ بچپن سے ہی یعنی جب سے وہ پیدا ہوئے وہ دین حنیف پر قائم تھے، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور یہی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، اور یہ معاملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کے متعلق بھی روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو ایک ہی آپ کی شان صدیقیت یہاں سے کھل کے سامنے آتی ہے۔ دوسری، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، یعنی اپنی سچائی میں اتنے ہیں کہ اللہ کے اس حکم سے بھی گریز نہیں کیا کہ اپنا بچہ قربان کر دیا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں، اس کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ حضرت عبداللہ بن نجی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کے ذمے حضرت علی کے وضو کی خدمت تھی۔ جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے نینوا کے قریب پہنچے تو حضرت علی نے پکارا اور فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر رک جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کیا خیریت ہے؟ تو فرمایا کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ خیر تو ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے یہ جو آنسو بہہ رہے ہیں، فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسین علیہ السلام کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ اب اس طرح کی اور بھی کئی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس کا معلوم تھا، پتہ تھا اس چیز کا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب ایک طرف آپ یہ قربانی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر جو دوسرے صدیق یعنی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اب ان کی قربانی یاد دیکھیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ کیا جائے گا، بلکہ نہ صرف بچے کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ کیا ہونے والا یہ بھی پتہ ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ایک جھلک جو ہے آپ کی شان میں نظر آتی ہے۔ دوسرے ہیں ادریس علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام رفعت عطا کیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بڑے اونچے مقامات پہ اٹھا لیا، اور یہی شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر آتی ہے کہ جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ اللہ کے ولیوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ کو اولیاء اللہ کا امام بنایا گیا ہے، اور رفعتوں میں آپ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جب لنک کیا تو حضرت مریم علیہ السلام سے جب کی جو صفات ملتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قابل غور یہ چیز ہے کہ جس طرح بچپن سے ہی مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، ایک نبی نے کی، اسی طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی جو پرورش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو دونوں کی جو پرورش ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے انڈر ہوئی ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ صرف یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی ذات ہے، کم سے کم مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے متعلق بھی اس طرح فرمایا ہو انبیاء علیہ السلام کو کمپیئر کر کے، کہ آپ نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کی میرے نزدیک وہی قدر و منزلت ہے، وہی مقام ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان تھا، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انبیاء علیہ السلام سے تشبیہ بھی دیتے ہیں اپنے ساتھ ملا کر۔ پھر ایک جگہ پہ کہا کہ اے علی آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ کہیں آپ کے بغض میں مارے گئے، کچھ آپ کی محبت میں غلو کریں گے یعنی خدا کے مرتبے تک پہنچائیں گے، وہ بھی مارے جائیں گے۔ اور اس نسبت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے لنک کر کے جو بیان فرمائی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انفورس کیا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام رکھ کے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شبر اور شبیر یہ دو نام رکھے، فرمایا یہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ اب سمجھ آئے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنک کیا اس کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ لنک نہیں کیا، کیونکہ مولا علی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو بھی وہی نسبت دی جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کے بچوں کی نسبت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نام رکھے ہارون علیہ السلام کے بچوں کے ملا کر حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے تشبیہ دینا
یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ہی انبیاء علیہ السلام کے وصی اور وارث ہیں، اس علم نبوت کے وارث ہیں۔ اور پھر قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا، یوسف ایھا الصدیق کہہ کے وہ پورا ایک مکالمہ چلتا ہے اس کے اندر۔ تو اس میں کیا نسبت نظر آتی ہے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے اندر جو ایک تشبیہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک تو یہ کہ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو چن لیا۔ پھر دوسری چیز آپ کا نسب، کہ عالی نسب عطا کیا، یوسف علیہ السلام کو بھی عالی نسب عطا کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اعلیٰ ترین نسب عطا کیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی اور میں ایک ہی شجر سے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا۔ یہاں پر دیکھیں جو قریش نے، ایک قریش کے اندر ایک عمومی مزاج پایا جاتا تھا کہ وہ مولا علی کرم اللہ الکریم سے حسد کرتے سے، روایات کو پڑھیں بڑا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معاملات تھے۔ پھر اس طرف آپ کے اوپر الزام تراشی کی گئی، ایک تو بھائیوں نے بھی جو ہے نا وہ گھر سے نکالا، الزام تراشی کی، آپ کو بیچ ڈالا، پھر زلیخا کے ہاتھوں جو پھر معاملہ وہاں پیش آئے مصر میں جا کر، ادھر بھی وہی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر دن رات لان تان کروا کے بنو امیہ نے بڑی کوششیں کی کہ کسی بھی طرح سے ان کو بدنام کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ جس طرح یوسف علیہ السلام اس سے یوں نکل کر باہر آ گئے اور ان کی سچائی پوری دنیا پہ کھل کے سامنے آ گئی، یہی حال مولا علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ ہوا کہ لاکھوں جتن کرنے کے باوجود ایک بال بھی نہیں کر سکے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور آپ کی شان آج بھی اسی طرح سلامت ہے جس طرح اس پہلے دن تھی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور لنک یہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کے اور بھائی بھی تھے، لیکن آپ کو جو مقام حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یہی بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی ہے کہ تمام بھائیوں میں جو مقام آپ کو ملا یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ تو ایک بڑی خوبصورت سی آپ کو اس کے اندر مشابہت نظر آتی ہے۔ تو جب یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ مقام صدیقیت در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا مقام ہے، یہ ان کی وراثت ہے جو کہ ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر میں مزید دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ جب احادیث پڑھیں گے نا تو ان کی سینس بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے وارث ہیں اور میرے وزیر ہیں۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے فنا ہو چکے ہیں کہ دکھنے میں یہ دو وجود نظر آتے ہیں لیکن باطن میں یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تمہارے اوپر ایک ایسا آدمی مسلط کرے گا رجلاً کنفسی، یعنی ایک ایسا آدمی جو مجھ جیسا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ یعنی اتنی زیادہ مشابہت ظاہر اور باطن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دی گئی تھی آپ کو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے جو کوئی بھی ذمہ داری ہے وہ علی کے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں سورۃ البرات کا بھی واقعہ آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے اکیلے بھیجا، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی پیچھے ساتھ بھیجا کہ میری طرف سے صرف اور صرف علی ہی ریپرزینٹ کر سکتا ہے اور کوئی ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ شان صدیقیت در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے علم کا وارث ہونا ہے، ان کے قال کا بھی اور ان کے حال کا بھی مکمل طور پر وارث بننا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص صدیق ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو پھر صدیق اکبر ہیں۔ اب اس کے اوپر کچھ مزید چیزیں سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئیں ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک آپ کی سنت ہے۔ اور قرآن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور پھر امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک قرآن 7 حروف یا قرات پر نازل ہوا ہے، تو اس کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ بے شک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظاہر کا علم بھی تھا اور باطن کا بھی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ وہ نازل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے اس کو پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہوں جس کے اوپر عبداللہ بن مسعود راضی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں قرآن مجید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی ہیں، اور باقی قرآن امت کے بہترین شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے۔
تو جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ نازل ہوا وہ ان کے طریقے سے پڑھے، وہ خود مولا علی کے شاگرد ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے عظیم مفسر ہیں قرآن حکیم کے، وہ فرماتے ہیں، اس کو الاستیعاب میں ابن عبد البر نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی شے کا ثبوت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے مل جاتا ہے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، حضرت علی کے قول کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو عالم ہے قرآن کے علم کا۔ اب سنت کے علم کا کیا حال ہے؟ اس کے اوپر امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی تاریخ کبیر کے اندر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اعلم الناس بالسنہ، کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سب لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب یہ حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ایک روایت میں ہے حکمت کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ بات بالکل سمجھ آ گئی کہ علم نبوت تو اب اسی کے پاس ملے گا نا جو اس کا وارث ہے، اور وارث مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ اب اس کے ساتھ آخر میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان سے ایک حدیث کو میں ملاتا ہوں یہاں پر۔ اس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا اسے نور نبوت کا تیسرا حصہ عطا کیا گیا، جس شخص نے آدھا قرآن پڑھ لیا اسے نبوت کے نور میں سے آدھا حصہ مل گیا، اور جس نے 2/3 قرآن پڑھ لیا اسے 2/3 نبوت کا نور عطا کر دیا گیا، اور جس نے مکمل قرآن پڑھ لیا اسے مکمل نور نبوت عطا کیا گیا۔ اس کے اوپر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی کی ہے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے نبوت دے دی گئی، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سینے میں وہ چیز جمع کر دی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، البتہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی، اور یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ یہ بہقی شعب الایمان کے اندر یہ چیز آ گئی۔ تو ظاہر اور باطن میں قرآن اور سنت کے علوم ایسے رس بس گئے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بھی سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں اس امت کے اندر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے معارف اور آپ کی سنتوں کے بھی سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں۔ اس لیے آپ کے سوا آپ کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت علیہم السلام کی غلامی میں ہی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور ان کے غلامی میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔